اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وندا فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ الزخرف کی 2 آیات 51 اور 52 تلاوت کی ہیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہیں؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات وضاحت سے بیان نہیں کر سکتا؟ سامعین محترم، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جھگڑا ریاست کو اللہ کے قوانین کے مطابق چلانے کے اوپر تھا۔ فرعون کہتا تھا کہ یہ بادشاہی میری ہے، قانون میرا ہے، نظام میرا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اللہ کا رسول، اس کا نمائندہ ہوں، اللہ اس ملک کا حاکم و مالک ہے، اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام اس ملک کے اندر چلے گا، ان لوگوں کے اوپر چلے گا۔ یہ بنیادی جھگڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان۔ لیکن کچھ ہمارے نادان لوگ، بے علم لوگ، جب بھی اقتدار کی بات آتی ہے تو اندر سے پتہ نہیں انہیں کیا خوف ستاتا ہے کہ وہ مخالفت کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، سیاست دین کا حصہ نہیں ہے، اقتدار مانگنا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا سوال صرف ان سے یہ ہے کہ کیا کاروبار کرنا، ناپ تول کرنا، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے؟ سورہ الاعراف کی آیات نمبر 85 سے لے کر 87 تک حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ ہے، جس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن نشانیاں، ہدایات آ چکی ہے، بس تم ناپ تول ٹھیک کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ کرو، جبکہ اس کی اصلاح کی جا چکی تھی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم مومن ہو۔ قوم شعیب کے متعلق قرآن مجید سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ وہ دعوے دار تھی کہ وہ مومن ہیں، وہ سب کے سب مومنین ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام کہتے تھے کہ تمہاری عبادت ہی ناقص ہے، کیونکہ تمہارے کاروبار کے اندر ناپ تول کا نظام موجود نہیں ہے۔ یہی چیز سورہ ہود کی آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک موجود ہے، اور 83 نمبر آیت کے اندر شعیب علیہ السلام عبادت ہی ناپ تول کے پورا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا فقط کہ اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے، توحید کے لیے، پیغمبروں نے توحید کے لیے صرف لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کو پکاریں نہیں، یہ بالکل توحید ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کو نجات دہندہ اور مصیبتوں کا ٹالنے والا نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب حاجتیں اللہ کے سامنے ہی پیش کرنی چاہیے اور اسی سے اس کے لیے مدد درکار ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو دوسری سائڈ ہے، کیا سود سے احتراز، سود کو مٹانا عبادت نہیں ہے؟ کیا زانیوں کو سنگسار کرنا عبادت نہیں ہے؟ کیا چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ کاٹنا اور انہیں سزائیں دینا عبادت نہیں ہے؟
क्या फहाशी, بے پردگی، ان ساری چیزوں کو مٹانا عبادت نہیں ہے؟ ریاست کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھی کرنا کیا عبادت نہیں ہے؟ زکوٰۃ سے لوگوں کے مالی مشکلات کو دور کرنا عبادت نہیں ہے؟ ناپ تول میں کمی بیشی کو روکنا عبادت نہیں ہے؟ لواطت کے فعل کو روکنا جو قوم لوط کیا کرتی تھی وہ عبادت نہیں ہے؟ رشوت سے روکنا عبادت نہیں ہے؟ رشوت کلچر کو پرموٹ ہونے سے روکنا عبادت نہیں ہے؟ پھر بخاری شریف کی وہ ایک حدیث بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں جس کا نمبر 3455 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی کرتے تھے، ان کے سیاسی رہنما ہوتے تھے، اور جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا، لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کی سیاست کاری، سیاسی رہنمائی، خلفاء اور جو اسٹیٹ کے عہدے دار ہیں، جو اسٹیٹ کا ذمہ دار ہے، آپ اسے وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، صدر بھی کہہ سکتے ہیں، بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے اوپر شفٹ ہو گئی ہے۔ کیا ملکی خزانے کو محفوظ رکھنا، لوٹ مار نہ ہونے دینا عبادت نہیں ہے؟ زمینوں کے اوپر قبضے کرنا، زمینوں کے اوپر قبضوں سے ناجائز قبضوں سے روکنا عبادت نہیں ہے؟ کیا بغیر نکاح کے بچے پیدا کرنے سے روکنا، زنا کو روکنا، زنا کاری کو روکنا، بے پردگی کو روکنا یہ عبادت نہیں؟ قرآن سارا کا سارا اسے عبادت کہتا ہے۔ عدالتوں کے اندر اللہ کے قوانین کے مطابق انصاف کرنا عبادت نہیں ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں عبادت ہیں تو پھر یہ توحید کا حصہ ہیں۔ اللہ کے قانون کو ہر صورت میں، ہر شعبے کے اندر نافذ کرنا توحید کہلاتا ہے۔ محض اللہ کو نجات دہندہ مان لینا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ سے اپنے مشکلات کا حل مانگنا، یہی صرف توحید نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے شعبے جتنے میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے عبادات کے اندر شمار ہوتے ہیں اور یہ توحید کا لازمی حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے شعبے کن کے پاس ہیں؟ ریاست کے پاس ہے، ریاست کے پاس ہے۔ اگر ریاست کے اوپر بیٹھنے والا شخص بدکار اور بے دین ہوگا تو ان سارے شعبوں کو کوئی ویلیو نہیں دے گا، سود بھی چلتا رہے گا، زنا بھی ہوتے رہیں گے اور زانیوں کو سزا بھی نہیں ملے گی، چوروں کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جائیں گے، لواطت بھی جاری رہے گی، لواطت کو پروموٹ کیا جائے گا اور ناپ تول کے نظام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ رشوت ستانی بھی چلے گی، کرپشن بھی چلے گی، ملکی خزانے کو لوٹ مار بھی کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اگر اللہ کے دین کے محافظ، اللہ کے دین کے وارث لوگ بیٹھے ہوں گے جو دین کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے، جو دینی قوانین کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ ملک کے اندر اللہ کا نظام، اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ اس لیے جو یہ شخص سمجھتا ہے کہ محض عبادت نماز ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور سیاست نماز کا حصہ نہیں ہے، ان کی توحید ہی ناقص ہے، وہ توحید کو سمجھتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے قرآن کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، اور یہ ساری چیزیں ایک نظام کا حصہ ہیں، اسے نظام الہی کہتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں نظام الہی سے آزاد ہیں تو پھر یہ نظام طاغوتی نظام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نظام الہی کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔